اس پہ آپ رسپونڈ کریں حافظ صاحب. رولز کی تو بہت سے لوگ یہ تجزیہ دیتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اب رولز آف دا گیم کوئی رہ نہیں گئے. اطہر بھائی نے بات کی کہ احتجاج کا حق ہے, اسی کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ احتجاج کا حق سبجیکٹ لا ہے. یہ نہیں ہے کہ جی آپ چوکوں چوراہوں کے اندر آ کے آپ احتجاج کریں اور سارا آدھے لوگ جو اسلام آباد کے ہیں وہ ڈسٹرب ہوں. دوسرا انہوں نے بات کی کہ جی ریزرو سیٹس کی انہوں نے بات کی. اب یہ ہے کہ کیا وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 51 کے نیچے جا کے پاکستان تحریک انصاف نے وہ سیٹیں مانگی تھی الیکشن کمیشن کو کہ ہمیں دیں, یا انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کے اندر جا کے اسے مانگا تھا کہ اسے دیں؟ پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کر دیا اور اس فیصلے کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم ان کو نہیں ہے جن کے لیے وہ گئے تھے SIC, ہم ان کو دے دیتے ہیں. اور فیصلہ کیا آپ کا جو 12 جولائی کے اندر, اور 4.5 ماہ جو ہے وہ آپ نے ڈیٹیل ججمنٹس نہیں دی. اس کے بعد سپیس میں نہیں پارلیمنٹ نے لا پاس کر دیا اور سپریم کورٹ بغیر نوٹس کیے ہوئے ایک کلیریفیکیشن کے اسے کر رہی ہے. پھر اگلی جو بات ہے جو بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات کی ہے وہ یہ کیا ہے کہ جی جب یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو بائی بک جو ہے وہ کوئی نہیں چلتا. اب بائی بک اگر آپ اس چیز کو دیکھا جائے تو جو پچھلے 3-4 آپ کے سامنے سٹیپس آئے ہیں یا PTI کی طرف سے یہ سٹیپس آئے وہ کیا بائی بک آئے ہیں؟ کیا پاکستان کے اگر اسلام آباد کے اندر ایک پبلک میٹنگز کا ایک لا ہے اس کو وائلیٹ کرنا چاہیے؟ دنیا کے کسی ملک کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ بغیر اجازت کے, بغیر پرمٹ کے, بغیر ٹائمنگ کے اور آپ بتائیں کہ ہم نے کتنی دیر یہاں پہ آنا ہے. تو کیا یہ لا اگر پاکستان کے اندر بنا ہے 1984 کے اندر برطانیہ کے اندر بنا ہے تو جتنی دیر لا ہے آپ کو ایکسیپٹ ہے یا نہیں ہے, آپ اس کو فالو کریں. پھر جو اگلی چیز بلے والی ججمنٹ کا آپ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے لے لیا, آپ کے اسی PTI نے الیکشن ایکٹ کو جب پاس کیا اور رول 94 لے کے آئے کہ جس پارٹی کا انٹرا الیکشن نہیں ہوگا وہ اپنے نشان کے اوپر نہیں لڑ سکتے. نہیں میں ایک سیکنڈ میری یہ گزارش ہے, ایک طرف آپ 8 اپنے بینچ کو اس ججمنٹ کو کہتے ہیں کہ جس ججمنٹ جو ہے وہ ایکسیڈ آف اتھارٹی سے آئی ہے, اور دوسری طرف ایک ججمنٹ آئی ہے آپ کہتے ہیں انہوں نے بلّہ اب سب وہ یہ ہے کہ اگر میرا جج میری مرضی کا جج ہو اور میرا فیصلہ ہو تو پاکستان کا آئین اور پاکستان کا قانون اور پاکستان کا جج جو ہے سب فیر اور میں کیونکہ رول آف لا کی اور قوانین کی بات حافظ صاحب کر رہے ہیں نا, تو میں PDM سرکار کی فوٹیجز نکال کے ان کو دیتا ہوں کہ جب اس شہر کے اندر دفعہ 144 لگا ہوا تھا لیکن لوگ کنٹینر لے کے سپریم کورٹ کے سامنے غلط کو پھر غلط کے اوپر کچھ ایکشن تو لینا, اس کو غلط کہہ کے آگے نکل جانا. ہمارے پولیٹیشنز کا یہ ہے کہ خود غلط کر کہتے انہوں نے غلط کیا آج دہشت گردی کے مقدمات بن رہے ہیں, آج دہشت گردی کے مقدمات بن رہے ہیں, مس یوز ہو رہا ہے اینٹی ٹیررزم لا کا نہیں آنا چاہیے. ابھی میں اس طرف آنے لگی ہوں, بالکل نہیں ہونا چاہیے. چھوٹی سی آپ کو مثال دے دوں, ابھی انہوں نے برطانیہ کی بات کی, انہوں نے نئے قانون کی بھی بات کی, وہ جو قانون اس حکومت نے پاس کیا, کیا کسی بھی جمہوری معاشرے میں اس قسم کا قانون پاس کیا؟ برطانیہ میں کون سا ایسا قانون ہے جس میں آپ کو 10 سال سزا ہوگی اگر آپ حکومت کی مرضی کے بغیر لندن میں آئیں گے؟ یہ آپ کو پتا ہے کہ فلسطین کے لیے سب سے زیادہ بڑے مظاہرے برطانیہ میں ہوئے. برطانیہ کے وزیر خارجہ جو کنزرویٹو کی وزیر داخلہ بریورمین, انہوں نے میٹ کے چیف کو کہا کہ یہ مظاہروں کو آپ روکیں. انہوں نے کہا یہ حکومت ہمیں نہیں بتائے گی, یہ ان کا رائٹ ہے, لوگ مظاہرہ کریں گے. یہاں پہ تو جب سے یہ حکومت آئی ہے دفعہ 144 لگائی ہوئی ہے, پھر یونگ آپ نے بنا دیا ہے ادھر, کبھی کوئی سربراہ مملکت آ رہا ہے, بیلاروس کے صدر آ رہے ہیں, بیلاروس کے صدر آ رہے ہیں جن کو آدھی دنیا صدر ہی نہیں مانتی, برطانیہ سے لے کے امریکہ سے لے کے بہت سے ملکوں میں ان کا جہاز لینڈ نہیں کر سکتا, تو اس کو ایسے پیش کیا گیا جیسے فری ورلڈ کا لیڈر آ رہا ہے یہاں پہ. تو خدارہ جو حکومت کے رویے ہیں اس کو آپ دیکھیں, طاقتوروں کا جو رویہ وہ دیکھیں, جب جو اپوزیشن والے طاقت میں آئیں گے آئین کو رون دیں گے, ہم اس پہ بھی بات کر لیں گے. حافظ صاحب ایک چیز کہے گا, میں پھر شاہد صاحب کی طرف جاؤں گی. اب آج آپ کی کیونکہ وکلا کی جو برادری ہے اس کا بھی ایک موقف ہے, آج ایک ریلی بھی اسلام آباد میں ہوئی, جو پختون نوجوان وہاں سے آئے تھے. حکومت ایک موقف اپناتی ہے, بہت کے افغان شہری بھی آئے اس میں, اور یہ لوگ جو ہے وہ ڈنڈا بردار تھے یا پھر مسلح تھے, لیکن بہت زیادہ تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے. اینٹی ATCs کے اندر جو ماحول ہے, ہمارے کولیگز بھی اس کو کور کر رہے ہیں, جو آتے ہیں ملزمان جن کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو لے کر جاتے ہیں, عدالت وہی آرڈر دے دیتی ہے جو پولیس کہتی ہے, ان سے پوچھا بھی نہیں جاتا ان کا موقف. اور یہ بھی کچھ صحافیوں نے رپورٹ کیا کہ ان میں سے چند تھے جن کا اس احتجاج سے کوئی تعلق نہیں تھا, کوئی ریڑھی باندھ تھا, کوئی تھا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ تمام کارروائی کے اوپر یہ سوالیہ نشان اٹھا رہا ہے, بیسک ہیومن رائٹ کا مسئلہ بن گیا یہ؟
دیکھیں اب سر یہ ہے اور ایک نسل پرستانہ معاملات ہمارے ملک میں بڑی خطرناک شکل اختیار کر سکتے ہیں. کہ اس کو ہائپ نہیں دینی چاہیے کہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ یہ جو پاکستان کا جو ایک سسٹم ہے یا فیڈریشنز کا ہے, اس کے اندر پنجابی کی بھی اتنی عزت ہے جتنی بلوچ کی ہونی چاہیے, اور بلوچ کی اتنی ہونی چاہیے نہیں. ایک سیکنڈ, اب یہ ہے کہ اس کیس کے اندر اسپیسیفک جو آپ کو چیز نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک پروونس سے لوگ آئے, اور اس پروونس سے جب آپ کے لوگ آئے اور اس کے ساتھ آپ کے جو اسلام آباد کے لوگ ہیں, جو افغانستان کے لوگ ہیں, جن کو جو ہمارے گیسٹ کے طور پہ یہاں پہ رہ رہے, اس کا ایک کمبینیشن آیا, اور اس کمبینیشن کو آپ نے چیک کرنا ہے ان سیف سٹی کیمراز کے, لیکن اس پروسیس کو ایکسپلائٹ نہیں ہونا چاہیے. لیکن وجہ یہ ہے کہ ہماری جو پولیس ہے نہ اس کی ٹریننگ ہے نہ اس کی گرومنگ ہے, اور اس کے اندر جو ہے یہ ایکسیسونیس یا ہائینس آف اتھارٹی موجود ہے, اور کسی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ نے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش نہیں کی. چاہے پی ٹی آئی آپ دیکھ لیں جس کا سلوگن ہی یہی تھا, اور آپ دیکھیں پنجاب کے اندر کتنے انہوں نے کیے. 1860 کا ابھی تک ہمارے پاس نظام چل رہا ہے, آؤٹ ڈیٹڈ پولیس کلونیل سسٹم چل رہا ہے, تو پھر اس کا ریزلٹ تو یہ آئے گا نا, پولیس استعمال ہوگی ان پولیٹیکل پارٹیز کے ایک دوسرے کے خلاف, اور سارا کچھ ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ اس لا کا جو آپ نے اینٹی ٹیررزم لا کا کہا ہے, اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ 39,000 کے قریب کیسز رجسٹرڈ ہوئے, جس میں 29,000 آپ کی ایکویٹل آئی ہے, یعنی کہ 76-77% ہے, اور بیسک کنوکشن آپ کا 4-4.5% ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے اس قانون کے غلط استعمال کی بھی تو غلط استعمال ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ لائر اکٹھے ہوں 780 لگ جائے, جرنلسٹ اکٹھے ہوں 780 لگ جائے, روڈ پہ 4 بندے اکٹھے ہوں 780 لگ جائے. اس کا مس یوز ہو رہا ہے, اور اس مس یوز کو روکنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ایک میکانزم بنائیں. ہوتا اس لیے ہے کہ چیزوں کو سینسٹائز کرنے کے لیے یا جورسڈکشن کو چینج کرنے کے لیے کہ میجسٹریٹ, اس کا ایک پرماننٹ سولوشن ان پارلیمنٹیرینز کو بیٹھ کے اس لا کو امینڈ کرنا چاہیے کہ اس کا استعمال جو کہ ابھی ہمیں انقریب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. بھی دیکھنا چاہیے جس قسم کے مقدمے ہوتے ہیں, اور جا کے وہاں پہ پھر ان کو پلیٹ بھی کیا جاتا ہے اور اس پہ ریمانڈ بھی مل جاتا ہے. متی اللہ جان پہ جو مقدمہ ہوا اس سے زیادہ کوئی بھونڈا مقدمہ ہو سکتا ہے. علیمہ خان اور عظمہ خان صاحبہ جو عمران خان کی بہنیں, ان کے حوالے سے پروسیکیوٹر نے عدالت میں کھڑے ہو کے کہا کہ ان کے پاس بارودی مواد تھا جس سے انہوں نے پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کو اڑانا تھا. کوئی اس کو مان سکتا ہے؟ اور عدالتیں اس کے اوپر ریمانڈ بھی دے دیتی ہیں. تو یہ ایک بڑا ایشو ہے. عدالت کے پاس جب آپ ریمانڈ لینے جاتے ہیں تو اس کی فزیکل کسٹڈی کا وہ اوفینس کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتا, وہ جا کے آگے اپلیکیشنز پہ آئے گا. ہمیں پہلی چیز پہ روکنا چاہیے, ہمیں پہلی چیز پہ روکنا چاہیے. لیجسلیشن آ گیا, لیجسلیشن آ گیا. ایک میں ذرا شاہ صاحب کی طرف, شاہ صاحب یہ جب گفتگو حافظ صاحب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ایک جیسا ہی رویہ ہونا چاہیے ریاست کا, خواہ لوگ بلوچستان کے ہوں یا پختونخوا کے ہوں. یہاں پر جو ڈیبیٹ آج کل چل رہی ہے وہ آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں, جو گرفتار نوجوان ہیں ان کے حوالے سے. لیکن بلوچستان میں ایک احساس محرومی ہے, وہاں پر جو ایکٹیوسٹ بھی ہوتے ہیں ان کو تو ہم بلینکٹ ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ دشمن کی پراکسی ہے, نہ انگیج کریں گے نہ بیٹھنے دیں گے اسلام آباد میں, اور کس انداز میں واپس بھیجتے ہیں, اور پھر کیا ہوتا ہے. آپ غیر دانستہ طور پر بھی اگر یہ ساری سچویشن کے اندر یہ حرف اٹھ رہا ہے ریاست کی اپروچ کے حوالے سے, جو پختون نوجوان ہیں ان کے حوالے سے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو اس وقت مد نظر رکھنا چاہیے کہ خطرناک شکل ہے؟ میرا خیال ہے اس سے پہلے ہم اتنی یا تو فالٹ لائنز ہم نے خود بنائی ہیں یا بن چکی ہیں, وہ سیکٹیرین گراؤنڈز کے اوپر ریلیجیو ایتھنک ہمارے کتنی فالٹ لائنز ہیں, اس کے اندر ہم اضافہ کرتے جا رہے ہیں. گویا کہ میں نے جو پہلے بھی بات کی ہے کہ 26 نومبر کو آپ نے جیسے تیسے لوگوں کو مار کے یہاں سے بھگایا, لیکن اس کے بعد یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ خیر پختونخوا سے شرپسند دہشت گرد آئے تھے. آپ نے سرکاری مین سٹریم میڈیا کے اوپر ہر طرف آپ نے اشتہارات چلائے, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, میں نے بھی دیکھے ہیں, کہ جس میں پنجاب اور وفاق کی حکومت ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنا کانسٹیٹیوشنل رائٹ گویا کہ ایکسرسائز کیا ہے. اس ملک کے اندر آپ کو اپنی رائے کے اظہار کی آزادی ہے, آپ اسمبلی کر سکتے پیسفلی. مجھے بتائیں نا کہ وہ کون سے خطرناک اسلحہ تھا کہ وہ لے کے آئے ہیں, یا ڈی چوک پہ کھڑے ہو کے ان کے کون سے عزائم تھے کہ جس دن آپ نے ان کو بھگایا بھی ہے تو مجھے بتائیں کہ کیا وہ پارلیمنٹ کو آکوپائی کرنے جا رہے تھے, کسی اور سرکاری انسٹالیشن کے اوپر وہ جا کے حملہ کرنے جا رہے تھے؟ کچھ ایسا نہیں تھا. تو یہ کرنے کے بعد اب بیانیہ بھی لے کے آ رہے ہیں کہ وہاں سے دہشت گرد آتے ہیں, تو اس کا مطلب ایک نئی فالٹ لائن آپ بنانے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے ہم تو اس وقت بہت چھوٹے تھے, لیکن 71-70 کی بات جب لوگ کرتے ہیں تو یہی تھا کہ آپ کا بڑا ایک امتیازی رویہ تھا بنگالی لوگوں کے ساتھ, اور آپ ان کو ملک دشمن کہتے تھے. آپ مفتی بانی کو کہتے تھے کہ ایک دشمن ملک سے وہ فنڈنگ لے کے پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو بھائی میرے دنیا میں تو انگیج کیا جاتا ہے, اور میں بار بار کہتا رہتا ہوں آپ سے کہ آپ نے تو افغانستان میں بیٹھے امریکہ اور نیٹو ان کے اتحادیوں کو کہا ہے کہ آپ طالبان کے ساتھ گفتگو کریں, ڈائلاگ کے ذریعے معاملات کو حل کریں.
تو آج ہم اپنے لوگوں کے ساتھ بندوق کے ذریعے بات کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم طاقت کے زور پہ ان کو مطیع کر لیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ نفرت کا ایک نیا بیج بو رہے ہیں آپ، اس سے سچویشن اور زیادہ خراب ہوگی۔ آج میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کے ملک کا پرائم منسٹر اور اس کی کابینہ اٹک پل سے پلی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہے، کہ ان کو پتہ ہے کہ وہاں ہمارے لیے سچویشن بڑی ہاسٹائل ہو چکی ہے۔